السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاشرتی زندگی میں کامیابی کی سب سے بڑی کی وہ صبر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صبر سے متعلق بہت سی آیات میں تاکید فرمائی ہے اور صبر کرنے کا ہر موقع پر حکم دیا ہے۔ چاہے کوئی نیکی کا کام آپ کرنا چاہتے ہیں، اطاعت الہی کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو صبر کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو پابند کرنا ہے۔ یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ یا پھر آپ کسی گناہ سے رکنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو صبر کرنا ہے۔ کیا مطلب کہ اپنے اوپر جبر کرنا ہے، خود کو روکنا ہے۔ تیسرے نمبر پر اگر آپ پر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی امتحان آ گیا ہے، تو اس میں بھی آپ کے اوپر صبر ہے کہ آپ پر صبر کرنا ضروری ہے۔ آپ اس کو صبر کے ساتھ جو ہے وہ اس کا سامنا کریں اور اللہ رب العزت کی طرف ہمت متوجہ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الصبر ردائی، کہ صبر میرا ایک لباس ہے جس کو میں نے اوڑھا ہوا ہے۔ لباس جو ہے وہ انسان کو جیسے ایک چادر ہوتی ہے جس کو انسان اپنے چاروں طرف جو ہے وہ اس کو لپیٹ لیتا ہے۔ اب سردیوں کا موسم ہے، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے چادر جو ہے وہ اپنی لپیٹی ہوئی ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر کو اپنی چادر یا اپنا لباس جو ہے یہ قرار دیا۔ قرآن مجید میں تقریباً 90 مقامات پر صبر کا تذکرہ ملتا ہے کہ اے ایمان والو صبر سے کام لو۔ اور دیکھا جائے تو زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، زندگی کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جس جگہ پر یا جس موقع پر یا کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جس میں ہمیں صبر نہ کرنا ہو۔ صبر زندگی کی وہ بنیادی کی ہے، یہ سب سے اہم اور سب سے بنیادی وہ ضرورت ہے جس کے بغیر ہم زندگی میں کسی بھی شعبے میں، کسی بھی رشتے میں، کسی بھی مقام پر ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ پہلے نمبر پر صبر کو ذکر کیا، اس کے بعد نماز کو ذکر کیا، حالانکہ نماز سے بڑی طاقت ہی کوئی نہیں، لیکن صبر کو اس سے پہلے ذکر کیا کہ اگر آپ کو کوئی نیکی پر دوام کرنا ہے، آپ مسلسل تہجد پڑھ رہے ہیں، اب نیند بھی آ رہی ہے لیکن آپ کو تہجد کا شوق بھی ہے، تو طاعت الہی کے لیے بھی آپ کو صبر کرنا ہے اور معصیت الہی سے رکنے کے لیے بھی صبر کرنا ہے۔ اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ پر کوئی امتحان آ جاتا ہے تو اس پر صبر تو لازم ہے ہی کہ اس کے بدلے میں آپ کو نوازا جائے گا۔ اصبروا وصابروا، صبر کریں اور صبر کا حکم کریں۔ صبر کا حکم اس لیے حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو صبر کا کہیں کہ آپ کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے۔ جس بات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہو اس کا سب سے بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی تلقین کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھی صبر کرنے کا حکم دیا۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، کہ اے موسیٰ آپ اپنے رب سے مدد مانگیں اور صبر کریں، اور واصبر وما صبرک الا باللہ، کہ تیرا صبر تو اللہ کے ساتھ ہی ہے، کہ اللہ کو ساتھ لیے بغیر آپ صبر نہیں کر سکتے، یا یوں سمجھ لیں کہ اس صبر کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد صبر نہ کرنے سے منع کیا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ صبر نہ کریں، فاصبر کما صبر اولو العزم ولا تستعجل لهم، کہ آپ جو ہے وہ جلد بازی سے کام، صبر کا جو الٹ ہے وہ جلد بازی کرنا ہے۔ صبر کا مطلب ہے ٹھہر جانا، اور جلد بازی ان العجلۃ من الشیطان، کہ جلد بازی جو ہے یہ تو شیطان کی طرف سے ہے۔ تو اس سے منع کیا گیا کہ جیسے اولو العزم پیغمبر صبر کرتے ہیں اسی طرح آپ بھی صبر کر لیں۔ پھر اس کے بعد صابرین کی جو تعریف فرمائی ہے، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، جو تنگی میں اور تکلیف میں صبر کرتے ہیں وہی ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا، یہی حقیقت میں متقی لوگ ہیں۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی معیت اہل صبر کے ساتھ ہے جو صابرین ہیں۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ،
اگر تم صبر کرو تو اہل صبر کے لیے بڑا بہترین ہے۔ اس کے بعد پھر اعلان فرمایا کہ اہل صبر کو کیا بدلہ دیا جائے گا، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ہم بہترین بدلہ ان کو، جس کو اللہ رب العزت بہترین فرما رہے ہیں، اس کے بہترین ہونے کی کوئی لمٹ یا کوئی حد نہیں ہو سکتی۔ تو جو صبر کرنے والے ہوں گے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ ہم صابرین کو بغیر حساب کے بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یعنی صبر کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کے نواز دیں گے۔ اس کے بعد وبشر الصابرین، اے نبی جی آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ یعنی صبر کے جو فضائل ہیں اگر قرآن اور حدیث میں دیکھا جائے تو وہ ان گنت ہیں۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين۔ بدر کے مقام پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم صبر اور تقوی رکھو اور دشمن تم پر فوراً آ جائے تو رب تمہاری مدد کے لیے 5000 ملائکہ ان کو بھیجے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلم ان النصر مع الصبر، کہ جو فتح ہے، جو اللہ کی مدد ہے، وہ صبر کے ساتھ ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، اس نے بڑی ہمت کا کام کیا۔ یعنی اس کی اپریسیشن کی جا رہی ہے، حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے جو صابرین ہیں۔ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، کہ تمہیں خرابی ہو کہ اللہ کا ہدیہ یا اللہ کی عطا کردہ چیز ایمان اور نیک اعمال والے کے لیے بہتر ہے، اور اس کو صرف صبر کرنے والے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ کا جو تحفہ ہے اس کو صرف صابرین حاصل کر سکتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اس کو کون حاصل کرے گا؟ جنہوں نے صبر کیا۔ اس کے بعد بے تحاشا آیات ہیں جن کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک کے بعد دوسری آیات، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ تم پر سلامتی ہو اور جس چیز پر تم نے صبر کیا تھا اس کا بدلہ آج تمہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ جنت اور اس کی تمام نعمتیں، یہ تمام کی تمام تمہارے صبر کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح اور بے تحاشا آیات ہیں جن کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی جی آپ اپنے آپ کو پابند کیجئے، یعنی آپ بھی اس پر صبر کیجئے۔ یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے کہ اہل اللہ کی مجالس میں خود کو پابند کرنا، اس کا تعلق بھی صبر کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی، یہ ایسے نہیں آئے گا، اس کی کوشش اور محنت کرنی پڑے گی۔ کوئی بھی صفت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے انسان جو ہے وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تمام جو صفات ہیں وہ انسان جو ہے وہ دنیا میں آتے ہوئے ساتھ نہیں لے کر آتا، بلکہ کچھ کسب بھی ہوتا ہے، یعنی اس کو کمانا پڑتا ہے۔ تو صبر جو ہے اس کے لیے کوشش کرنا اور پریکٹس کرنا۔ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ صبر میں ہم سب فیل ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو جب واسطہ پڑتا ہے تو ہم جو ہے وہ فوراً آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اس پر صبر کر کے اللہ رب العزت کی طرف سے براہ راست کچھ حاصل کرنا تھا، اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانا تھا۔ تو اس کی اگر کوشش کی جائے اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کیا جائے کہ میں نے صبر کو سیکھنا ہے، میں نے یہ سیکھنا ہے کہ مجھے اس موقع پر کیا کرنا ہے، مجھے صبر کرنا ہے، تو بہت سے معاملات ہمارے آسان ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔